بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم علم کلام کے تیسرے مرحلے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 41 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے معتزلہ کے عقائد و نظریات اور 5 اصولوں کو جانا تھا۔ معتزلہ کے بعد ہم نے اشاعرہ کے اہم نکات کو دیکھا اور ان کے مواقف اور نظریات کے جائزہ لیا۔ اشاعرہ کے بعد ماتوریدیہ اور اشاعرہ میں کیا فرق ہے اور ماتوریدیہ کا طر امتیاز کن مسائل سے ہیں انہیں بھی ہم نے جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے۔ علم کلام کا تیسرا مرحلہ، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ علم کلام کے 5 مراحل ہیں۔ تیسرے مرحلے میں علم کلام فلسفے سے خلط ملط ہوا اور وہ کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں انہیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے سبق میں ہمارا آخری سوال کلامی فرقوں کے بیان میں ہوگا کہ وہ کلامی فرقے جو علم کلام کے پہلے مرحلے سے شروع ہوئے تھے، تیسرے مرحلے میں وہ فرقے کہاں کھڑے تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ علم کلام کا تیسرا مرحلہ کیا ہے۔ فلسفہ اور علم کلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں فلسفہ اور کلام اختلاط کے ساتھ ارتقاء پذیر ہوتا رہا، یعنی جہاں علم کلام ترقی کا سفر کر رہا تھا وہاں علم کلام میں اور فلسفے میں کوئی خاص فرق نہ رہا، بلکہ یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ یہ مرحلہ کب سے شروع ہوا؟ علامہ لکھتے ہیں کہ 6 صدی ہجری کی ابتدا سے 9 صدی ہجری کے اختتام تک 6، 7، 8، 9 یعنی 400 برس پر یہ مرحلہ محیط ہے۔ 6 صدی ہجری کی ابتدا سے 9 صدی ہجری کے اختتام تک کے عرصے کو یہ مرحلہ محیط ہے۔ اس مرحلے کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ 400 سال میں علم کلام میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان میں پہلی تبدیلی یہ تھی کہ اس سے قبل فلسفہ اور علم الکلام الگ الگ تھا، لیکن 6 صدی ہجری میں فلسفے اور علم الکلام میں آمیزش پائی گئی اور دونوں آپس میں مل گئے۔ اس عہد میں علم الکلام اور فلسفہ باہم مختلط ہو گئے اور گویا ایک ہی قالب میں ڈھل گئے۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمے میں علم الکلام کے فلسفے کے ساتھ خلط ملط ہونے کا دور یہی لکھا ہے کہ 6 صدی ہجری میں علم الکلام فلسفیانہ مباحث سے مختلط ہوتا شروع ہوا۔ بعض دیگر مؤرخین نے اگرچہ اس سے پہلے کا دور بھی اس ضمن میں شامل کیا، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ 6 صدی ہجری سے بھی قبل 5ویں صدی ہجری میں علم الکلام فلسفے سے متاثر ہو گیا تھا اور فلسفیانہ مباحث علم الکلام میں در آئی تھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ اگرچہ اس سے قبل بھی علم الکلام میں داخل ہو گیا تھا، لیکن 6 صدی ہجری کے دور میں یہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچا۔ پہلے فلسفیانہ مباحث سے اگرچہ استفادہ کیا جا رہا تھا کلامی مباحث میں، لیکن انہیں علم الکلام کا درجہ نہیں دیا گیا تھا۔ 6 صدی ہجری میں وہ فلسفیانہ مباحث اس طرح در آئیں اور اتنا اثر علم الکلام پر پڑا کہ اب علم الکلام میں ان مباحث کو درجہ دیا گیا اور ان مباحث کو کلامی مباحث کا ضمن بنا دیا گیا۔ اس دور کے کلامی مباحث کلام المتاخرین کے نام سے موسوم کیے جانے لگے اور سابقہ زمانے کے کلامی سرمایہ کو کلام متقدمین کا عنوان دیا گیا۔ تو 6 صدی ہجری سے پہلے کا علم الکلام متقدمین کا ہے اور 6 صدی ہجری کے بعد کا علم الکلام متاخرین علماء اور متکلمین کا ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں اہم نکات اور تبدیلیاں کیا تھیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ بحیثیت مضمون علم الکلام مسلم فلاسفہ کے الہیاتی مباحث بلکہ کہیں تو طبیعاتی مباحث کے ساتھ بھی خلط ملط ہو گیا تھا۔ الہیاتی مباحث سے تو اس نے اثر لیا، لیکن طبیعاتی مباحث بھی علم الکلام کا موضوع بن گئیں، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی عقائد کے مخالف فلسفیانہ آراء کی تردید کی جائے۔ وہ نظریات جو فلسفے میں پائے جاتے ہیں ان نظریات کا رد کیا جائے اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن رد کرتے کرتے چونکہ رد کرنے کے لیے ہمیں وہ زبان چاہیے تھی، متکلمین نے اسی زبان کو اسی اسلوب کو اختیار کیا اور رد کرتے کرتے وہ فلسفیانہ مباحث علم الکلام کا حصہ بنتی چلی گئیں۔
انہی فلاسفہ کے دیگر نظریات سے کلامی مسائل کی تائید بہم پہنچائی جائے۔ جب ان فلسفیانہ آراء پر رد کریں گے اور انہی فلسفیانہ آراء کے بالمقابل فلسفے کی دیگر ابحاث سے علم الکلام کو تائید حاصل ہوگی تو وہ اقوال جو علم الکلام کے حق میں جا رہے ہوں گے ان سے ہم استعانت اور مدد لیں گے، لہذا وہ نظریات جو علم الکلام کے حق میں ہیں وہ بھی علم الکلام میں شامل ہو گئے۔ اس رجحان کا آغاز اگرچہ گزشتہ دور میں ہو چکا تھا لیکن یہ اپنے عروج کو اسی مرحلے میں یعنی 6 صدی ہجری میں پہنچا۔ اس ضمن میں اشاعرہ کے رازی اور آمدی اور اثنا عشری علماء کلام میں سے طوسی اور دیگر علماء نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کا اسلوب یہی تھا، اگر یہ متکلمین کہیں کہیں سمعی یعنی نقلی دلائل سے استناد نہ کرتے تو علم الکلام اور فلسفے میں امتیاز ممکن نہ رہتا۔ علامہ طاہر اسلام صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب عقلی مباحث دونوں علوم اور دونوں میدانوں میں ہمیں ملتی ہیں، علم الکلام کا خاصہ صرف یہ رہا کہ اس میں سمعی دلائل اور نقلی مباحث بھی رکھی گئیں، اس سے ہم علم الکلام کو فلسفے سے ممتاز کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ تھا۔ نقطہ نمبر 2، جہاں علم الکلام میں فلسفہ آ گیا وہاں پر فلسفے کی ایک ذیلی شاخ یعنی منطق وہ بھی علم الکلام میں آئی۔ علم الکلام منطق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور منطق کو علم الکلام کا یعنی کلامی منہاج کا حصہ بنا دیا گیا، اور اصول فقہ میں بھی اسی طریقے کو اپنا لیا گیا۔ اصول فقہ میں بھی فلسفیانہ اور منطقیانہ ابحاث آپ کو ملیں گی۔ اس پہلو سے تغیر کا آغاز حافظ ابن حزم ظاہری کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ علم الکلام میں متکلمین اشاعرہ میں امام الحرمین الجوینی اور ان کے شاگرد امام غزالی، اور متأخرین میں معتزلہ کے ہاں بھی یہ اسلوب رائج رہا، لیکن امام رازی جو کہ اشعری تھے اور طوسی متکلم جو کہ اثنا عشری تھے اور بعد متأخرین ماتریدیہ نے اس منطقیانہ مباحث سے علم الکلام کو کمال درجے تک پہنچا دیا۔ بعد میں علماء کی ایک جماعت نے ان پر رد بھی کیا اور ان متکلمین کو اور ان کی مباحث کو ہدف تنقید بنایا جنہوں نے منطق سے تأثر لیا تھا، اور ان ہدف تنقید بنانے والوں میں ابن تیمیہ الحنبلی سر فہرست ہیں۔ تیسری ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ منہج میں اور مضمون میں تبدیلی ہو گئی۔ اب مباحث بدل گئیں، طرز بدل گیا، منہج بدل گیا۔ متقدمین متکلمین اپنی کتابوں کا آغاز تمہیدی ابواب سے کرتے تھے، جبکہ متأخرین متکلمین کے ہاں دیگر ابحاث سے کتابوں کی اور ابواب کی ابتدا ہونا شروع ہوئی، جن میں ممکن الوجود اور واجب الوجود ان دونوں سے متعلقہ مباحث ذکر کی جانے لگیں۔ بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کلامی فرقوں کی صورت حال کیا ہوئی، یعنی وہ فرقے جو پہلے دوسرے دور میں تھے اب تیسرے مرحلے میں وہ کہاں کھڑے تھے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ معتزلہ کو ایک عروج رہا۔ معتزلہ اس تیسرے دور میں یعنی 6 صدی ہجری میں رو بزوال ہو گیا، اور معتزلہ فرقہ اپنا مستقل تشخص اب باقی نہ رکھ سکا۔ معتزلہ کے افراد ضرور تھے لیکن بطور فرقے کے، بطور مکتب کے اب اعتزالی مکتب نہ رہا۔ اتنا ضرور ہے کہ اعتزال سے متاثر ہونے والے بہت سے لوگ تھے، اور معتزلہ کے نظریات کو لینے والے بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں کی شہرت دیگر وجوہات سے تھی، اعتزال کی وجہ سے نہیں تھی۔ معتزلہ سے متاثر ہونا اور بات ہے، لیکن معتزلہ کے نظریات کو لے کر شہرت کسی اور چیز سے حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ معتزلہ کے نظریات اور انداز فکر دیگر فرقوں میں کلی یا جزوی طور پر سرایت کر گیا، اگرچہ اس کا اپنا ذاتی اور مستقل تشخص مٹتا چلا گیا۔ اب تأثر لینے والوں میں کون ہیں؟ زیدیہ فرقہ ہے، اثنا عشریہ ہے، اشاعرہ کے ہاں بھی یہ اثرات نمایاں طور پہ ملتے ہیں۔ ماتریدی مسلک کی ابتدا ما وراء النہر سے ہوئی، لیکن اس مرحلے میں وہ یہاں سے خراسان، ہند اور ایشیا میں منتقل ہو گیا۔ ان علاقوں کی علماء احناف نے ماتریدیہ کی تائید اور حمایت کی، اس سلسلے میں قابل قدر خدمات بھی سر انجام دیں۔ اسی زمانے میں عالم اسلام کے اکثر علاقوں میں، جن میں عرب، فارس شامل ہیں،
اشاعرہ کا غلبہ ہو گیا، یہ بھی یعنی 6 سے 9 صدی ہجری کے درمیان کے عرصے میں اعتزال روب زوال ہوا، ماتریدی مسلک اور اشاعرہ انہیں غلبہ حاصل ہوا۔ اشاعرہ کو عرب اور فارس میں غلبہ رہا، جبکہ ماتریدی مسلک کو خراسان اور ہند اور ایشیائی ممالک میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسی دور میں زیدی مسلک کے متعصب لوگ اور تعصب اور انتہا پسندانہ عنصر یہ فنا ہو گیا، اور زیدیہ یہ اپنے روایتی اصولوں پر گامزن رہے۔ ان میں اعتزالی فکر بھی رچ بس گئی، اگرچہ ان کا ایک الگ تشخص بھی موجود رہا، لیکن یہ معتزلہ سے متاثر ہوئے، جن پر سلفیت کی پرچھائیں بھی موجود تھیں۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ عبادیوں کے ماں سوا خوارج کے تمام فرقے ختم ہو گئے۔ عبادیہ شمال افریقہ اور عمان میں موجود تھے، جہاں ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ یہ اصول عقائد اور فقہی اجتہاد میں اہل سنت کے کافی قریب ہو گئے، تاہم انہوں نے دیگر تمام فرقوں سے اپنا امتیازی تشخص برقرار رکھا۔ اس دور میں اثنا عشری علم کلام نے خوب ترقی کی، جس میں سے توسی اور ان کے شاگردوں کا خصوصی کردار رہا۔ اثنا عشری کا سنی حلقوں خصوصاً اشاعرہ اور حنابلہ سے نزاع بھی جاری رہا۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ سنی علم الکلام میں امام ابن تیمیہ کی بپا کردہ تجدیدی اور تنقیدی تحریک اس مرحلے کا نمایاں ترین واقعہ ہے۔ یہ تحریک علم کلام میں فلسفے کی بے محابہ آمیزش، اشاعرہ کے منہج اعتزال کے سامنے سپر انداز ہو جانے اور سنی عقائد پر شیعی یلغار کے مقابلے میں فکر اسلامی کی اصلی روح کی حقیقی ترجمانی پر مشتمل تھی۔ امام ابن تیمیہ نے جو تحریک اٹھائی، اس تحریک کا خلاصہ یہ تھا کہ اعتزالی منہج کو خیر بات کہا جائے، اور اگر کوئی اعتزال سے متاثر ہو تو اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ نیز آپ نے سنی عقائد پر شیعی یلغار کا بھی مقابلہ کیا اور مدلل جواب دیا۔ علم الکلام کی معروف متون اور شروحات ہمیں اسی دور میں ملتی ہیں، جس میں علامہ ایجی کی المواقف اور شرح المواقف از شریف جرجانی، سعد الدین تفتزانی کی المقاصد اور اس کی شرح المقاصد از تفتزانی، ایجی کی عقائد العزد اور اس کی شرح العقائد العبدیہ از جلال الدین الدوانی، التجرید اور اس کی شروحات ہمیں علم الکلام کے اس تیسرے مرحلے میں ملتی ہیں۔ اس عرصے میں مسلمانوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں سقوط بغداد کا صدمہ بھی اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد علماء مشرق نے مصر کی طرف ہجرت کی، جس نے منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی۔ پھر عباسی خلفاء کو بھی یہیں پناہ ملی۔ اس سے مصر کو عالم اسلام کی سیاسی تہذیبی قیادت کا منصب حاصل ہوا۔ بعد ازاں جب محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو سیاسی قیادت استنبول منتقل ہو گئی، لیکن تہذیبی سیادت بدستور مصر کے پاس ہی رہی۔ مصر میں اشعری فکر کو غلبہ حاصل ہوا تو عثمانی خلافت میں ماتریدی مذہب کو بھی عروج ملا۔ یعنی تاریخی طور پر مسلمان سلطان فاتح کے بعد مضبوط ہو رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں سیاست مضبوط رہی، قیادت مضبوط رہی، اور کلامی مکاتب میں ایک طرف اشعری مکتب فکر کو اور دوسری طرف ماتریدی مذہب کو عروج ملا۔ عثمانیوں نے قوا میں حنفی مذہب اور عقیدے میں ماتریدی مسلک کو اپنا لیا تھا۔ اس مرحلے کے اختتام پر ایران میں صفوی حکومت قائم ہوئی، جس نے اثنا عشری مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو آخر کے ادوار میں یعنی تیسرے مرحلے میں یہ 3 مکاتب ترقی کا سفر طے کرتے رہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں خوارج اور معتزلہ یہ روبہ زوال ہو گئے۔ اسی دور میں عالم اسلام پر مغربی فکر و تہذیب کے اثرات بھی مرتب ہوئے، جس سے نئی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے نتائج آئندہ ادوار میں سامنے آئے۔ خلاصہ درس: تیسرے مرحلے میں علم کلام اور فلسفہ الہیاتی مباحث میں منظم ہو گیا۔ کلامی مباحث میں منطق بھی شامل ہو گئی، جس پہ امام ابن تیمیہ نے رد بھی کیا۔ اس تیسرے دور میں متقدمین و متاخرین کے منہج میں ہمیں نمایاں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس دور میں اعتزال روبہ زوال ہوا اور دیگر کلامی مکاتب یعنی اشعریہ، ماتریدیہ اور اثنا عشریہ انہیں فروغ حاصل ہوا۔ آئندہ درس کے مندرجات: علم کلام کے جمود کا مرحلہ
اور دور جدید اور علم کلام کا آخری یعنی 5واں مرحلہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔